انسان یا تو غلام ہے یا آزاد، مگر انسان زمانہ کے نشیب و فراز، مصیبتوں، رنج و الم، ظلم و زیادتی سے اکتا کر ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اسی دوران اللہ کے دشمنوں میں شیطان کے بعد اللہ کا دوسرا سب سے بڑا دشمن اس انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان کو اس کفر و شرک کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کون ہے اور کیا اللہ کی طرف ظلم کو منسوب کرنا درست ہے، اور اللہ کے غضب و خفقی سے بچ کر کون سا احسن طریقہ اور راہ اختیار کرنا انسان پر لازم ہے، اور دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کس وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ نے انسان پر مصیبتوں کے بارے اور دعاؤں کے بارے تمام کتب سماوی اور تمام انبیاء کرام کو کیا تاکید فرمائی ہے۔ وزڈم ان یعنی سرائے حکمت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بعض اوقات زمانہ کے نشیب و فراز اور حالات کی نامساعدت سے اکتا کر اللہ تعالیٰ کے خلاف اظہار ناخوشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میری درخواست اور عرض و التجا کو نہیں سنتا اور مصائب کو رفع نہیں کرتا۔ میں تجھ سے دریافت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و فرمان کے تحت تو آزاد ہے یا غلام؟ اگر تو کہے کہ میں آزاد ہوں تو کافر ہو گیا، کیونکہ یہ دستور شریعت کی اطاعت سے انکار ہے، اور اگر تو کہے کہ میں غلام ہوں اور یہی بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے رکھے، تو پھر تجھ سے تقاضا کیا جائے گا کہ ایمان و توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھ اور در پہ اس کی درگاہ میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے درخواست کر۔ اس نے اپنے بندوں سے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ میری درگاہ میں اپنی حاجات و ضروریات عرض کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بس تجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نصرت و اعانت پر ہرگز شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کبھی مصیبت میں یا رنج و اضطراب میں ظلم و زیادتی کو اس کی ذات مقدس سے منسوب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بندوں کی التجاؤں کی قبولیت اور حاجت روئی و مقصد برآری میں تاخیر بھی ہو جائے تو اس میں بھی مصلحت خداوندی ہوتی ہے، لہذا تجھے بے چینی میں اس پر تہمت و الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب ہوتا ہے اور یہ کفر ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے اور ذرہ برابر ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنی مخلوق پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ نیز سابقہ تباہ و برباد ہو جانے والی قوموں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ اپنے شرک و کفر اور فسق و فجور سے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے، اور انہیں جو عذاب پہنچا وہ ان کی اپنی ہی بد عملی اور کجروی کا نتیجہ تھا۔ بس میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے، اس کے خلاف زبان اور شکوہ و شکایت کھولنے سے احتراز کر، اور اس کے افعال پر اعتراض ہرگز نہ کر۔ شکر نعمت اور موافقت رضا الہی کا طریقہ اختیار کر، اور ان خواہشات نفسانی کا اتباع چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور خفگی کا باعث ہیں، بلکہ صدق و خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض حاجات کر اور تحمل کے ساتھ اس کے فضل و کرم کا امیدوار رہ۔ ہر حال میں نفس کی موافقت و اطاعت سے پرہیز کر، اس لیے کہ نفس تیرا اور اللہ کا دشمن ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کو منسوب کرنے سے یہ طرز عمل تیرے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا کہ تو ظلم و زیادتی کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرے اور پھر اپنی بے اعتدالیوں کی اصلاح میں کوشاں ہو۔ لہذا تقوی اختیار کر، اللہ کے اوامر و نواہی کا مطیع ہو جا، حدود شریعت کا احترام کر، توکل علی اللہ سے کبھی دستبردار نہ ہو، اور نفس کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تلقین کر کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں کرے گا اگر تم اس پر ایمان اور اس کا شکر بجا لو۔ نیز یہ ارشاد خداوندی بھی پیش نظر رکھ، جو عذاب بھی بندوں پر آتا ہے وہ ان کی اپنی بد عملیوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظالم و جابر نہیں ہے۔ اس موضوع پر جو دیگر آیات و حدیث ہیں وہ بھی مخالفت نفس کی تلقین کرتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضامندی کے لیے نفس کا مخالف ہو جا اور اس کی بری ترغیبات سے نفرت و انکار کر، کیونکہ اللہ کے دشمنوں میں شیطان کے بعد نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اسے صراط مستقیم سے منحرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کتاب سماوی میں تمام
तमाम अंबिया करام को ताकीद फरमाई है कि वो अपनी उम्मतों में नफ्स अम्मारा के अतबा से मना करें, क्योंकि ये शिरक हफी और जहलो जलालत का बदतरीन मुहर्रक है और नफ्स अम्मारा ही इंसान को शिरक हफी, शिरक व कुफ्र व फजर में मुब्तला करता है, उसको गुलामी से आज़ादी की तरफ धकेलता है, उसकी सोच को गुलामी से आज़ाद करने की कोशिश करता है, उसकी फ्री विल की इस सोच में इंसान को वर्गला कर अल्लाह से दूर करता है। और याद रखना चाहिए कि शिरक हफी और जहलो जलालत इंसान की जहालत और बदतरीन अफाल की तरफ वो पहला अमल होता है जिसका इंसान को इल्म नहीं होता, लेकिन जब ये अपनी जड़ को, अपनी बुनियाद को मजबूत कर लेता है तो फिर इंसान पे दर पे तमाम तर मसाइब व अलम में ना सिर्फ मुब्तला होता रहता है, बल्कि इंसान मुसीबतों, अलम और परेशानियों में मुब्तला होकर जहलो जलालत का शिकार हो जाता है और फिर इंसान की वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। बाहर कैफ इंसान के लिए तकवा इख्तियार करना और अल्लाह ताला के अवामिर और नवाही ही का मती हो जाना और हदूद शरीयत का एहतराम करना, तवक्कल अल्लाह से कभी दस्तबरदार ना होना और नफ्स की लज्जतों और तरगीबात से नफरत और इनकार करना ही इंसान के लिए बेहतरीन रास्ता है और कामयाबी व फलाह की राह है। अल्लाह ताला हमें और तुम्हें उसके फितनों से महफूज रखे।